اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً 7 پارے کے فصل سے یہ الحمد سے سورت شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اب یہ 7واں پارہ ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ پھر آپ چلیں گے اب 15ویں پارے میں آپ کو ملے گی سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پھر اس کے بعد 23ویں پارے میں 2 صورتیں آئیں گی، سورہ فاطر اور سورہ سبا، یہ دونوں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی صحیح وقفے کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حمد اور تعریف کے حوالے سے۔ خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے جعلس خلق اور جعلہ، آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لیے لفظ خلق آیا ہے، لیکن نور اور اجالا اور اندھیرا جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے۔ اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے، یہ اس طرح کی کوئی مادی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے جعلہ آیا، بنائے، اس نے ٹھہرا دیے، بنا دیے، نمایاں کر دیے، معلوم ہو گیا کہ یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں، یعدلون بہ شرکاءہم، یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے، جن کو انہوں نے اللہ میں کی ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے، تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے، اور جب کہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی تنہا اللہ ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو برابر ٹھہرا دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔